دریائے نیل پر پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دریائے نیل پار کر جاتے ہیں اور فرعون دریائے نیل میں غرق ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ لشکر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا لشکر جب دریائے نیل پار کرتا ہے اور اس کے بعد میدان طیہ آتا ہے، یہ میدان وہ میدان ہے کہ 6 لاکھ بنی اسرائیل کا قافلہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھا، کلمہ پڑھ چکا تھا، ایمان لا چکا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے دریائے نیل کراس ہوتے ہی جب فرعون ڈوب گیا، مر گیا، تو بنی اسرائیل کا یہ 6 لاکھ آدمی اور موسیٰ علیہ السلام ان کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ اب جب یہ بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے گئے، اس وقت بڑے جابر اور ظالم کافروں کا بیت المقدس پر قبضہ تھا، تو بنی اسرائیل کو جب جنگ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم جنگ کرتے ہیں اور ان سے بیت المقدس کو چھین لیتے ہیں، تو یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام یہ قوم بڑی زبردست ہے، طاقتور ہے، لہٰذا ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے، ہم یہیں پر ٹھہرتے ہیں، آپ اور آپ کا رب یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں کہا آپ جاؤ ان سے ایک جنگ لڑو اور جیت کر آ جاؤ، بلکہ ہم نہیں جائیں گے۔ انہوں نے یہ ظاہر میں ایک بہت بڑی گستاخی کی تھی اور اللہ کی نافرمانی کی اور انکار کر دیا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جنگ لڑے، لہذا ہم اس سخت اور طاقتور قوم سے جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں۔ اب جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے یہ الفاظ سنے تو آپ مایوس ہو گئے کہ رب کعبہ اب کیا کیا جائے، تو اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اے اللہ رب العزت میں اور مجھے اختیار خود پر اور اپنے بھائی پر نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ان فاسقوں سے دور کر دیجئے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا جواب کیا دیا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کعبہ نے جواب دیا، تو وہ زمین ان پر حرام ہے، 40 سال تک بھٹکتے پھرتے رہیں گے اس زمین میں، تو تم ان کی پرواہ نہ کرو۔ اب جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنگ کے لیے کہا، بیت المقدس کا جنگ لڑنے کے لیے، تو انہوں نے انکار کیا، موسیٰ آپ یا آپ کا رب جنگ لڑے، بلکہ ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر سی بات ہے کہ گمراہ گئے، ظالم ہی ظالم تھے، کافر ہی کافر تھے، اور سارے بنی اسرائیل کا 6 لاکھ آدمی جواب دے گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اے اللہ اب کیا کیا جائے؟ تو رب کریم نے کہا کوئی فکر نہیں، آپ گھبراؤ مت، اس بنی اسرائیل کی قوم پر میں 40 برس تک یہاں کی زمین کو جو ہے حرام کر دیتا ہوں، اور یہ میدان طیہ جو تھا اس میدان کے اندر بنی اسرائیل قید ہو گیا، 40 برس تک اس میدان کے اندر قید رہا، نہ بھاگ سکا، نہ نکل سکا، نہ چھٹکارا پا سکا، اسی میدان کے اندر قید ہو گیا۔ اب جب اس میدان طیہ کے اندر بنی اسرائیل کا 6 لاکھ آدمی قید ہو گیا، کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں، پانی پینے کے لیے نہیں ہے۔ آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، آپ جلالی بھی تھے، بلکہ آپ صبر کرنے والے بھی تھے۔ آپ نے ان کی اس جواب سوال کی طرف اور ان کی نافرمانی کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ ہاتھ اٹھائے، پروردگار یہ تو نافرمانی کر چکے، مگر ان کو ان کی نافرمانی کا بدلہ نہ دے۔ اے اللہ اب یہ 6 لاکھ کے 6 لاکھ یہاں پر قید ہو چکے ہیں، کوئی کھانے کے لیے کچھ، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ بھوک سے مر جائیں گے، اللہ ان کے لیے کھانے کا انتظام فرما۔ تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے 2 قسم کے کھانے تیار ان کے لیے آسمان سے اتارے، ایک من اور ایک سلوا، یہ 2 کھانے آسمان سے اترتے رہے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان طیہ کے اندر 40 برس تک یہ کھانا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا، پتھر سے پانی جاری ہو گیا، اور پتھر سے نکلتا ہوا پانی پیتے رہے، آسمان سے کھانا اترتا وہ کھاتے رہے۔ اب اس کا جو کھانا کھانے کا طریقہ اور جو اس کا کانسٹیٹیوشن جو آرڈر بنا تھا وہ یہ تھا کہ جو آسمان سے کھانا اتر رہا ہے یہ آج ہی دن کے اندر ختم کرنا ہے، کل کے لیے کوئی بچانا نہیں ہے، اس کو جمع نہیں کرنا ہے۔ اب جب
اس بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میں سے کوئی بندہ آج جو کھانا ہے جو آج ہی ختم کرنا، کل کے لیے مت کو چھپا کے رکھے یا جمع کر لے۔ اب بنی اسرائیل کے ان لوگوں میں سے چند لوگ جو تھے کم عقل، انہوں نے سوچا کہ شاید آج کھانا اترا ہے آسمان سے، کل اترے یا نہ اترے، تو ہم اس میدان میں بند ہو چکے ہیں، بھوک سے مر جائیں گے، لہٰذا ہم تھوڑا سا کھانا چھپا کے رکھ لیتے ہیں، کل کھائیں گے۔ اب جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ توڑا تو اللہ رب العزت کا راز دیکھیں، حکمت دیکھیں، وہ جو کھانا انہوں نے دوسرے دن کے لیے رکھا تھا وہ سارے کا سارا جل کر خراب ہو گیا، اور جو آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا وہ کھانا آسمان سے اترنے والا بھی بند ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل بھوک اور پیاس کی شدت کے اندر شکار ہو گئی،